السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Are you present and listening? عزیز طلبہ، are you listening and present? السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سر۔ بارک اللہ فیکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی وبعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 45، 45واں سبق آپ کے سامنے ہے، اور آج کے ہمارے سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث 5268 سے 5289 تک ہیں۔ اللہ کی توفیق سے حسب معمول احادیث کے اردو ترجمہ پر ہی فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت الفاظ و عبارات کی قدر وضاحت بھی کریں گے، اور ضرورت پڑنے پر ضرورت محسوس کی گئی تو حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ آتے ہیں براہ راست احادیث کی جانب۔ حدیث کی نصوص میں سے کون سی ہمارے پہلے حدیث آج کی ہمارے سبق کے حوالے میں؟ ہمارے سبق کے حوالے سے ہماری پہلی حدیث کتاب الرقاق، اور ایک نیا باب ہے جس کے الفاظ ہیں باب العمل والحرص، امید اور حرص کا بیان۔ تو یہ جھوٹی امید مراد ہے اور دنیاوی مال و متاع کی حرص ہے، دونوں ہی انتہائی دینی اعتبار سے ایک صاحب ایمان کی زندگی میں بہت بڑی آزمائش بھی ہیں، نقصان دہ بھی۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ الفصل الاول، پہلی فصل، پہلی حدیث، رحمت للعالمین نے بڑے ہی اچھے انداز میں دنیا کی حقیقت کو باقاعدہ زمین پر ایک نقشہ ڈرا کیا ہے، اس کے ساتھ سمجھایا، اور یہ شروع کی چند احادیث اسی سلسلے میں ہیں۔ اب اگر آپ سامنے ہوتے تو میں بورڈ پر اس نقشے کو اپنا ڈرا کر دیتا، لیکن امید ہے کہ آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے ایزیلی۔ کم از کم اس کا جو پس منظر ہے وہ آپ کے سامنے، آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، کہتے ہیں، خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچا، مربعاً، 4 کونوں پر مشتمل، مربع جسے کہتے ہیں، وخط خطاً فی الوسط، اور پھر
اس مربع شکل کا جو آپ نے باکس بنایا، اس میں آپ نے درمیان میں ایک خط کھینچا، اور درمیان میں خط کھینچ کر دونوں طرف کو ملا دیا۔ خارج من ہو، جو کہ اس باکس سے ایک طرف سے نکلنے والا تھا باہر کی جانب، خارج من ہو۔ وخطہ خطوطن، اور آپ نے اسی طرح کئی ایک خطوط کھینچے، لکیریں کھینچی، صغارن چھوٹی، الی ھذا الذی فی الوسط، اس خط کی جانب جو کہ درمیان میں آپ نے کھینچا تھا، جو درمیان میں آپ نے کھینچا تھا باکس میں، اور اس کا منہ باہر نکل رہا تھا، تو اس کے سائیڈ میں چھوٹے چھوٹے خطوط بھی کھینچے، جیسا کنگھی کے دندانے ہوتے ہیں لمبے، اس طرح کی شکل میں۔ من جانب الذی هو فی الوسط، اس طرف، خط کی اس طرف، یعنی ان دندانوں کو اس درمیان کے خط کے ساتھ ملا دیا۔ فقال، اور فرمایا، ھذا الانسان، یہ تو رہا انسان، وھذا اجلہ، اور یہ رہی اس کی کیا، موت، اجل کے جسے کہتے ہیں، محیط بہی، جو اس کو گھیرے ہوئے ہے، اس کو گھیرنے والی ہے چاروں طرف سے۔ وھذا الذی هو خارج اعمالہ، اور یہ چیز جو کہ وہ نکلنے والی ہے، یعنی اس باکس میں سے جو خط باہر کو نکل رہا تھا لکیر کو کراس کرتے ہوئے، وہ اس کی امید ہے، جھوٹی امید جو باندھتا ہے کہ میں یہ بھی کروں گا اور مجھے یہ بھی ملے اور ملے گا۔ وَهَذِهِ الْخُطُطُ وَالصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے کنگھی کے دندانوں کی طرح خطوط ہیں، چھوٹی چھوٹی لکیریں، الاعراض، یہ کیا ہیں، اعراض، ہاں جی، یہ اعراض ارض کی جمع، یعنی وہ چیز جو یتعرض للانسان، یعنی اس میں عربی زبان میں وہ چیز جو انسان کو درپیش ہوتی ہے آئے دن، آزمائشوں کی شکل میں، پریشانیوں کی شکل میں، حوادثات کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں، صدموں کی صورت میں۔ تو وہادی الخطوط الصغار الاعراض، تو یہ چھوٹی چھوٹی جو ہیں یہ خطوط یا لکیریں، یہ اس کو درپیش یا آنے والی یہ مصائب اور تکالیف ہیں۔ فَإِنْ نَخْطَأَهُ هَذَا نَحَسَهُ هَذَا، ہاں جی، فَإِنْ نَخْطَأَهُ، اگر تو ایک اس سے رہ جاتی ہے چیز، آنے والی آزمائش یا مصیبت یا حادثہ، فَإِنْ نَخْطَأَهُ هَذَا، یعنی جس سے وہ بچ جاتا ہے گزرتے ہوئے، اس پر آتے ہوئے، نَحَسَهُ آسا، تو دوسرا جو ہے ساتھ والا وہ اس کو دبوچ لیتا ہے، نَحَسَهُ هَذَا، پکڑ کر اس کو کسی چیز کو دبوچ لینا پنجوں میں۔ وَإِنْ نَخْطَأَهُ هَذَا نَحَسَهُ هَذَا، اور اگر کوئی اور چیز اس کی ہاتھ سے، یہ تکلیف آنے والی آزمائش، اس سے وہ بچ جاتا ہے اور اس سے وہ نکل جاتی ہے، تو وہ دوسری جو ساتھ والی ہے وہ اس کو پکڑ لیتی، دبوچ لیتی ہے، نعاسا ہوا تھا۔ رواہ البخاری، اس امام بخاری نے اپنی حدیث میں روایت کی ہے۔ تو آپ کے ذہن میں اس کا جو سارا پس منظر ہے وہ آ گیا ہوگا۔ حدیث میں لفظ نحاسا کا معنی، اس شخص نے اس کو دبوچ لیا، اپنی گرفت میں لے لیا۔ تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کی حرص اور حماقت کو بیان کیا ہے، اس کے باوجود کہ موت اسے ہر طرف سے گھیر رہی ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے، اپنے چاروں اطراف، اپنے ماحول میں بھی، اور ساتھ ہی ساتھ صدہا آفات اور مصائب بھی اسے درپیش ہیں، جس کی دلدل میں وہ پھنسا ہوا ہے۔ اگر ایک بلا سے بچ بھی جائے تو دوسری گلے میں پڑ جاتی ہے، تو کب تک بچے گا؟ اس کے باوجود حرص اور ہوا انسان کی، یا جھوٹی امید جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، والعیاذ باللہ۔ آگے حدیث ہے عزیز طلبا اسی مفہوم کی۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، قال خط النبی خطوطا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر
کچھ لکیریں کھینچیں، فقالا تو فرمایا ہاد العمل، یہ رہی امید انسان کی، وہذا اجلہ اور یہ رہی اس کی موت، فبینما ہوا کذالک، اسی حال میں وہ اسی صورت میں وہ رہتا ہے گرا ہوا، اس جاءہ الخط الاقرب، کہ ناگہاں اس کے پاس جو قریب والا اچانک وہ جو خط ہے وہ اس کو آ لیتا ہے، دبوچ لیتا ہے اس کو، اس جاءہ الخط الاقرب، یعنی امید تک پہنچنے نہیں دیتی موت، اور موت جو ہے وہ اس کو چک لیتی ہے، یہ معنی ہے اذا جاء اجلهم، جیسے قرآن مجید میں ہے اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اچھا جی، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، یہ ساری آیات ہیں، رواه البخاری، اس امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حدیث میں لفظ العمل کو انڈر لائن کیجئے، اس سے مراد جھوٹی امید ہے۔ رجا بھی امید کو کہتے ہیں، یرجو اللہ، اللہ کی امید رکھتا ہے، یعنی اس سے مراد سچی امید جس کے ساتھ عمل ہوتا ہے، محنت، کوشش اور نیک نیتی۔ اور العمل الف میم لام عمل جو ہے، اس سے مراد وہ جھوٹی امید ہے، فسوف یلہہم العمل، قرآن مجید میں ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان اپنے تئیں بڑے پاپڑ بیلتا، اپنے نقشے بناتا ذہنوں میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور موت اچک لیتی، وہ مہلت نہیں دیتی۔ 5270 حدیث وعنہ ہو، اوپر والے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی یہ روایت ہے۔ قالا کہتے ہیں، قال النبی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحرم ابن آدم، آدم کا بیٹا بوڑھا ہوتا جاتا ہے، یحرم، وَيَشِبُّ مِنْهُ اثنان، اور اس دوران اس کی دو چیزیں جو ہیں اس سے وہ جوان ہوتی چلی جاتی ہیں، وَيَشِبُّ مِنْهُ اثنان۔ ہاں جی، آتے ہیں حدیث کی جانب۔ یحرم ابن آدم، آدم کا بیٹا بوڑھا ہوتا جاتا ہے، وَيَشِبُّ مِنْهُ اثنان، اور دو چیزیں اس کی جوان ہوتی چلی جاتی ہیں، الحرص علی المال، مال کی حرص، والحرص علی العمر، اور لمبی زندگی یعنی عمر کی حرص، یہ بڑھتی چلی جاتی ہے جو اس کی کمر جھکتی چلی جاتی ہے، بوڑھا ہوتا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کردار ہم اپنے معاشرے میں آئے دن دیکھتے چلے جاتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، 5270 حدیث پڑھی ہے۔ حدیث کے الفاظ، یہ حرم ابن آدم کا مطلب ہے آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بڑھاپے کی حالت میں مال اور زندگی کی حرص نہایت ہی بڑھ جاتی ہے، اور زیادہ آدمی جو ہے اپنی مال کی فکر کرتا اور اس کو بچا بچا کے رکھتا کہ ضائع نہ ہو جائے، خرچ نہ ہو جائے، یہ چیزیں عام دیکھی گئی ہیں، اور حرص اور لالچ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ آگے ہے جی ہمارے پاس حدیث وان ابی ہریرہ تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مرفی ہے، یعنی نبی واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنین، ہمیشہ رہتا ہے بڑی عمر کے آدمی کا دل
شابن جوان، ہاں شباب میں، جوانی میں، فی اثنین دو چیزوں کے بارے میں، فی حب دنیا دنیا کی محبت میں، وطول العمل اور لمبی امیدوں، لمبی جھوٹی خواہشات کے بارے میں، گنتا رہتا ہے گھڑیاں، ابھی میں نے یہ بھی لینا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور جو تقدیر ہے وہ افسوس کرتی ہے اس پر۔ اللہ اکبر، متفق علیہ۔ 5271 حدیث۔ حدیث میں الفاظ طول العمل کو آپ انڈر لائن کیجئے، مراد ہے جھوٹی آرزویں، عمر، درازی عمر کی۔ اچھا، باقی روایات واضح ہیں، کلیئر ہیں، کوئی ان میں کنفیوژن نہیں ہے، مفہوم ان کا بالکل واضح ہے، کلیئر ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 5272، وان ہو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آذر اللہ الی امرئ، کہ اللہ پاک نے، آذر اللہ الی امرئ، ختم کر دیا عذر، مٹا دیا عذر، آذر اللہ الی امرئ، اس آدمی کی جانب، اخر اجلہ، جس کو اللہ پاک نے مہلت دے دی، یعنی اس کی عمر کو اللہ نے دراز فرما دیا، حتی بلغہ، یہاں تک کہ اللہ نے پہنچا دیا اس کو 60 سنتن، 60 سال کی عمر تک۔ رواہ البخاری، اس امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ مطلب یہ ہے، بالکل واضح واضح ہے، آذر اللہ الی امرئ، ہاں، توبہ نہ کرنے، نیک عمل نہ کرنے، اور اسی طرح بلائی کے، خیر و برکت کے، اللہ کو راضی کرنے کے کام نہ کرنے کا عذر ہے جی۔ استغفار اور توبہ، گناہ ہو گیا تو توبہ نہ کرنے کا عذر اللہ نے ختم کر دیا ہے یا کر دے گا اس شخص کی جانب سے یا حوالے سے، جس کو اللہ نے، جس کی زندگی کو اللہ نے اتنا لمبا کیا، اسے اتنی مہلت دے دی کہ حتی بلغہ 60 سنہ، یہاں تک کہ اللہ نے اس کو 60 سال کی جو آواز ہے، یعنی عمر ہے، وہ دے دی ہو۔ جی جی، تو میرا خیال ہے اب سب سن رہے ہیں، وہ کچھ وقت کے لیے میں نے اس کو سٹاپ کیا تھا آواز کو، اب آ رہی ہے سب کو انشاءاللہ۔ وہ 5272 حدیث میں، آذر اللہ الی امرئ، ان الفاظ کو ذرا ان کا مفہوم ذہن میں رکھ لیجئے گا، آذر اللہ الی امرئ، کہ اللہ تعالیٰ نے شخص کے عذر کو دور کر دیا۔ تو عزیز طلبہ، حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ 60 برس اتنی عمر ہے کہ آدمی توبہ اور استغفار کر کے اور نیک اعمال سر انجام دے کر اپنے تمام گناہ بھی معاف کرا سکتا ہے، اور اللہ پاک کی رضا، جنت، وہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ بہت بڑا یہ موقع اور بہت بڑا لمبا ٹائم ہے۔ اگر اتنی لمبی عمر ہوتے ہوئے بھی انسان جو ہے وہ یہ عمل سر انجام نہیں دیتا، اور جھوٹی امیدوں اور آرزوؤں کے پیچھے پڑا رہتا، اور تانے بانے بنتا رہتا ہے دنیاوی مال و متاع کے، تو پھر اچانک موت اس کو آ دبوچتی ہے، اس کو کوئی مہلت بھی نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ تو آدمی کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ہم اپنے ارد گرد میں، ماحول میں جو حوادثات ہیں خاص طور پر، یا اموات، اچانک ان کا یہ سلسلہ آئے دن دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، بلکہ اپنے بڑے قریبی رشتہ داروں میں بھی، اپنے دوست احباب میں بھی۔ ابھی ایک بھائی، ابھی آدھا گھنٹہ پہلے تھا یہاں، وہ اتنی جلدی کیا ہو گیا اس کو؟ ایسے ہم حیران ہوتے ہیں، جیسا کہ موت جو ہے وہ وقت لیتی ہے آنے میں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہمہ وقت اس کی تیاری میں رہے۔ وانی بن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی عن النبی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان، یہ ذرا حرص دیکھیے گا انسان کی، اگر ہو آدم کی اولاد کے لیے، آدم کے بیٹے کے لیے، وادیان، دو وادیاں،
من مال، مال کی، مال سے، لب تغا ثالثاً، تو وہ تیسری وادی کو بھی چاہے گا، تلاش کرے گا، ولا یملا جوف ابن آدم الا التراب، اور نہیں برس سکتی آدم کے بیٹے کے پیٹ کو الا التراب، صرف سوائے مٹی کے، اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی آدم کے جو ہرس کا جو پیٹ ہے اس کو، آدم کے بیٹے کے پیٹ کو، سوائے مٹی کے، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَابَ، اور اللہ پاک رحمت کے ساتھ لوٹ آتا ہے اس شخص کی جانب جو اللہ کی طرف اعتراف، گناہ کے اعتراف اور اپنی سابقہ زندگی کو بدلنے کے اعتراف کے ساتھ آتا ہے، یعنی سچی توبہ کرتا ہے، متفق علیہ۔ جو لبتغى ثالثاً کو انڈر لائن کیجیے ان الفاظ کو، کہ وہ تیسری، البتہ وہ چاہے گا کہ تیسری جو وادی ہے مال کی وہ بھی مجھے مل جائے، تو جس قدر آدمی کو معلومات ملتا چلا جائے گا، یہ اس کی فطرت میں یہ چیز ہے کمزوری، کہ اسی قدر اس کی حرص کا غبارہ پھولتا جائے گا، جو کبھی اس دنیا میں نہیں بھر سکتا سوائے مرنے کے بعد قبر کی مٹی سے، مراد یہ ہے۔ وان ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، اخذ رسول اللہ ببعض جسدی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے بعض حصے کو آپ نے پکڑا، ببعض جسدی، فقال، تو آپ نے فرمایا، کن، اے عبداللہ بن عمر، ہو جا، فی الدنیا، دنیا میں، کا گویا کہ تو غریب ہونے کا اجنبی ہے، پردیسی، او عابر سبیل، یا آپ نے یہ فرمایا کہ یہ پردیسی یا راہگیر ہو، یا راہگیر، آپ نے یہ ہو سکتا ہے دونوں ہی الفاظ یہ فرمائے ہوں، ان کا غریب و عابر سبیل، وعد نفس کا فی اہل القبور، اور شمار کر اپنے آپ کو، وعد نفس کا فی اہل القبور، اہل قبور میں، یعنی جو قبروں والے لوگ ہیں ان میں ہی اپنے آپ کو شامل کرو، اس لیے کہ فرق صرف اتنا ہی ہے کہ جب ہم کسی کے جنازہ پڑھتے وقت یا اس کی تدفین کے وقت یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کا ترجمہ ہم اس کی توجہ نہیں دیتے، اس کا مطلب یہی ہے کہ تم اب آج جا رہے ہو، ہم آپ کے پیچھے ہیں، اللہ اکبر، لیکن اس قبرستان سے نکلتے ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں موت تو نہیں آئے گی، یہ موت تو دوسروں کے لیے ہے۔ حدیث میں الفاظ کا انا کا غریب، ان کا مطلب گویا کہ تو اجنبی، پردیسی ہے، تو جیسے مسافر سفر میں، عزیز طلبہ، زیادہ اپنے زاد راہ کے لیے انتظامات نہیں کرتا، صرف ضرورت کا سامان ہی ساتھ لیتا ہے، اور ہر دم اپنا وطن اور ہر دم اپنے وطن میں اصلی گھر یاد کرتا، اور اسی کی فکر میں رہتا ہے کہ کب میں اپنے وطن لوٹوں گا اور اپنے گھر میں جاؤں گا، اپنی سلطنت میں جا کر سکون حاصل کروں گا، تو جب تک وہ گھر راستے میں ہوتا ہے وہ بس صرف ضرورت کا سامان ہی لیتا ہے، فکر اس کو اپنے گھر کی ہوتی ہے۔ اسی طرح صاحب ایمان کو بھی چاہیے کہ وہ دنیا کو ایک سرائے، ایک جان کر، یعنی ایک بڑا جسے ہم کہتے ہیں نا ڈیرا، کچھ دیر سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، اور بےہودہ حرص کو مار کر اپنے اصلی وطن آخرت کے گھر سے کبھی غافل نہ ہو، اور اسی کا ہی ہردم ہمیں خیال رہنا چاہیے کہ اصلی ہمارا گھر یہی ہے۔ اس قرآن مجید میں صرف بارہا اس مضمون کو مختلف الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے سامان کو اور دنیا کو دھوکا اور غرور کا سامان، آگے ایک دوسرے کے سامنے فخر کا، غرور کا، تکبر کا، یا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، یا مقابلے کا ایک
منظر یا اس طرح اس منظر کشی کی گئی ہے قرآن حکیم میں. جی. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر وتکاثر بینکم فی الاموال والاولاد. اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فترا مصفرا ثم یکون حطاما. اللہ اکبر. اور حقیقی گھر جو آخرت کا ہے، جو اصل نہ ختم ہونے والا، ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اس کے بدلے میں تو عقل مند کیا کرے گا؟ والکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ وہ اللہ کا مطیع فرمان بردار ہوگا اور موت کے بعد کی جو پراپرٹی ہے یا اس کی اپنی مال و متاع اس کی فکر کرے گا کہ اس کو میں جمع کروں زیادہ سے زیادہ. دوسری فصل آ گئی ہے اسی سلسلے میں. پہلی حدیث آپ عن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال کہتے ہیں مرہ بنا رسول اللہ، کہ ہمارے پاس سے گزرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وانا وامی نتین شیئا، اس حال میں کہ میں اور میری والدہ میری ماں ہم اپنے گھر کی کچھ مرمت کر رہے تھے یا لیپ کر رہے تھے. نتین، طین سے مراد، طین اس سے نتین، کوئی لیپ کر رہے تھے مٹی کا، تاکہ جیسے کہ ہم نا گاؤں میں دیہاتوں میں خواتین جو ہیں وہ سال کے بعد ایک بار اپنے جو دیواریں وغیرہ ہیں خاص جگہیں ان کا لیپ کرتی ہیں تاکہ وہ خراب نہ ہو جائیں یا گر نہ جائیں. تو لیپ مٹی کا جو ہے وہ ان کو جس طرح سیمنٹ ہوتا ہے یا پلستر، اس طرح اس کو محفوظ، دیوار کو اصل کو محفوظ رکھتا ہے، مضبوط رکھتا ہے. تو ایسی چیز تھی کوئی. وَأُمِّي نُطَيِّنُ شَيْئًا، اور میں اور میری والدہ ہم مکان کے کسی حصے یا کونے میں ہم اس کی اصلاح کر رہے تھے، لیپ وغیرہ کر رہے تھے. فقال، تو آپ نے فرمایا، ما هذا یا عبداللہ، اے عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ قلت، تو میں نے کہا، شیء نصلحہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی قابل اصلاح چیز تھی، قابل مرمت، ہم اس کی مرمت کر رہے ہیں، اس کی ریپیئرنگ کر رہے ہیں اس جگہ کی. قال، آپ نے فرمایا، الامر اسرع من ذلک، معاملہ جو ہے یعنی موت کا سلسلہ زیادہ تیز ہے اس کام سے. کیا مطلب؟ اس کی فکر کرو بھائی، اس میں رکھنا نہ پڑے، کمی نہ واقع ہو جائے کہیں عمل میں اور موت آ جائے اور ہم دنیا کے یہ کام کرتے رہ جائیں اور مرمتیں کرتے رہ جائیں، خوبصورتیاں بناتے رہ جائیں. رواه احمد و ترمذی، اور امام احمد اور امام ترمذی نے دونوں نے رحمہم اللہ اپنی اپنی کتب حدیث میں اس کو روایت کیا اس حدیث کو. وقال ھذا حدیث غریب، اور امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے. جی. بہرحال امام ترمذی رحمہ اللہ کا آپ نے حکم سن لیا ہے، جبکہ پہلے تحقیق کی تحقیق کے بعد یہ حدیث صحیح ہے. اور حدیث میں الفاظ نطین شیئن کا معنی ہے کہ ہم مٹی سے اصلاح کر رہے ہیں، مکان کی لپائی وغیرہ. حدیث میں الفاظ الامر اسرع من ذلک، ان الفاظ کو تو آپ زبانی یاد کر لیجئے، دل دہلا دینے والا اور فکر آخرت کی طرف ایک علام ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ موت اس سے جلد تر ہے، آنے والی ہے، پھر ضرورت کے موافق سادہ مکان ہی کافی ہے اگر صورتحال یہ ہے تو. چلیں یہ آگے آتے ہیں. عزیز طلبہ، نئی حدیث ہمارے پاس 5276، وان ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، قال ان رسول اللہ کان یحریق الماء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے یحریق الماء، تھے یحریق الماء، پیشاب کرتے، یبولو کے معنی میں ہے یحریق الماء، تھے اللہ کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرتے، فیتیمموا بالتراب،
تو پھر کیا کرتے کہ اس کو مٹی سے پکاتے، یعنی استنجا وغیرہ، یا تاکہ کہیں کپڑے یا جسم پر وہ کوئی قطرہ لگ نہ جائے، تو آپ مٹی کا کوئی ڈیلا اٹھا کر فیتیمم بالتراب، مٹی سے اس کو کیا کرتے، تیمم کرتے۔ تو اس سے مراد ڈیلا بھی ہو سکتا ہے، مٹی کی لپ بھی ہو سکتی ہے، اگر انسان صحرا میں یا ڈیلے وہاں نہیں ہوتے، ریت وغیرہ یا مٹی ہوتی ہے بربری، تو اس کی بھی ایک لپ بھر کے اس کے ساتھ بھی آدمی جو ہے وہ صفائی یا تیمم کر سکتا ہے، استنجا وغیرہ۔ فاقول ہو، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان الماء من کا قریب، کہ پانی تو بالکل آپ کے قریب ہے، تو آپ مٹی کے ساتھ یہ استنجا کرتے ہیں۔ یقول ہو، تو آپ فرماتے، ما یدرینی لعلی لا ابلغہ، کہ کون سی چیز مجھے یہ بتلائے گی کہ شاید کہ میں وہاں پانی تک نہیں پہنچ پاؤں گا، وہ پانی تک پہنچ بھی پاؤں گا کہ نہیں، کون سی چیز مجھے یہ یقین دانی کرائے گی کہ میں چھوڑ دوں اور پانی تک کے لیے اس کو چھوڑ دوں اور پھر پانی سے صاف کر لوں۔ روافی شرح سننا، امام بغوی رحمہ اللہ نے اس کو شرح سننا میں روایت کیا ہے، ابن الجوزی فی کتاب الوفا، اور امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کتاب الوفا میں اس کو ذکر کیا اور لائے ہیں۔ تو حدیث کی سند ضعیف ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے بھی اسے زہد میں ذکر تو کیا ہے، حدیث نمبر 292، لیکن حدیث کی سند میں ابن لہیہ معروف ایک ضعیف راوی ہے، جو مدلس بھی ہے اور عنعن بھی ہے، ویسے بھی ضعیف ہے، تو ضعیف راوی ہے۔ بہرحال سے معلوم یہی ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیاری تھی وہ کس قدر تھی، فکر آخرت آپ کو دامن گیر تھی ہمہ وقت۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ان النبی قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذا ابن آدم وھذا اجلہ، یہ رہا آدم کا بیٹا اور یہ رہی اس کی موت۔ ووضع یدہ عند کفاہ ثم بسطہ، یہ آپ نے فرمایا اور اپنا دست مبارک رکھا اپنی گردن کی پچھلی حصے کے پاس، گردن کے پچھلے حصے یعنی گردن پر، یا جو گردن کے نیچے والی جگہ ہوتی ہے جہاں تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے، یعنی گدی بھی اسے کہہ دیتے ہیں، تو آپ نے اس وقت اپنا ہاتھ یہ فرماتے ہوئے اپنی گدی کے پاس رکھا، گردن کی پچھلی بیک سائڈ میں، ثم بسطہ، پھر آپ نے ہاتھ کھولا یعنی اٹھایا، اور فرمایا بثم عملہ، اور یہاں اس جگہ اس کی امید ہے۔ بثم ظرف ہے، یعنی ظرف مقام، بثم، اور یہاں اس وقت اس جگہ پر اس کی امید بھی ہے، اس کی آرزویں ہیں، امیدیں ہیں۔ روایت ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، گویا کہ تینوں چیزوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، انسان کا، امید کا اور موت کا۔ اچھا جی، ہمیں بھی دنیا کا کوئی کام کرتے ہوئے اتنے لمبے لمبے کام اور اتنے پائیدار، ہاں دوسرے کے لیے ایک کوئی نیکی کا کام کرنا، کوئی پروجیکٹ یا کوئی لمبا مضبوط چوڑا جو کہ جس کے اثرات عرصہ دراز تک ہوں، وہ تو صدقہ جاریہ ہے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اس حدیث کی سند آگے 5277 حدیث ہے، وہاں بھی سعید الخدری ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، ان النبی غرض عودا بین یدیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عود یعنی لکڑی گاڑی، غرضہ گاڑی، عود لکڑی، بین یدیہ اپنے سامنے، وآخر الی جنبہ، اور ایک دوسری لکڑی گاڑی اپنے ایک پہلو کی جانب، یعنی ایک اپنے پہلو میں، الی جنبہ، وآخر ابعد، اور ایک اور لکڑی تیسری جو ہے وہ اپنے گاڑی ان دو لکڑیوں سے قدرے دور۔ وقال، تو فرمایا، اتدرون ما ھذا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ قالو، صحابہ نے فرمایا، اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، ھذا الانسان، یہ رہا انسان، وھذا الاجل، اور یہ ہے اس کی موت، یہ موت ہے، ارا ہو، تو راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے ارا ہو، کہ قال، آپ نے یہ بھی فرمایا، وھذا العمل، اجالوں کی بجائے اعمالوں کے لفظ، اور یہ رہی اس کی، وقال ھذا العمل، نہیں اجالوں کی بجائے نہیں بلکہ
ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے، یعنی یقین نہیں، کہ آپ نے یہ بھی فرمایا وہاد العمل، اور یہ رہی امید، فیطاعت العمل، تو آدمی اس امید کو پانے کے لیے تگ و دو کرتا، محنت کوشش کرتا ہے، ہمت مارتا ہے، فلاح کا ہوا الاجل، اسی صنع میں موت اس کو اچک لیتی ہے، دون العمل، امید کے بغیر، امید پوری نہیں ہوتی اور موت پہلے آڑے آ جاتی ہے۔ رواہ فی شرح سنہ، اسے امام بغوی رحمہ اللہ نے شرح سنہ میں روایت کیا ہے۔ تو یہ 5278 حدیث اور 77 حدیث ہے، یہ ہم نے پڑھی ہے۔ تو اوپر والی 77 جو ہے اس میں اور 78 میں، دونوں کے بارے میں، یہ پہلی حدیث 5277 حدیث کی سند جو ہے یہ انس رضی اللہ عنہ کی، یہ صحیح ہے۔ حدیث میں الفاظ انتا کفا ہو، یہ الفاظ جو ہیں کمانا اپنی گدی کے پاس، وسما عملہ، اس کو بھی انڈر لائن کیجیے ان الفاظ کو تاکہ آپ کو یاد رہیں۔ وسما عملہ کا ترجمہ ہے اور اس جگہ اس کی آرزو ہے، مطلب یہ کہ اجل نزدیک آئی اور آرزو دور رہ گئی، آرزو دور ہو گئی اور موت نے اس کو چک لیا۔ اور دوسری حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، یہ جو ہے 5278، اس کی سند بھی حسن یعنی صحیح ہے۔ اور حدیث میں الفاظ فیطاعت العمل کا مطلب انڈر لائن کیجیے، فیطاعت العمل فلاحقہ الاجل، تو وہ آدمی آرزو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے۔ اچھی جی، حدیث کے الفاظ غرض عودن کا ترجمہ یہ اوپر لکھا ہوا ہے، غرض عودن، کہ انہوں نے ایک لکڑی گاڑی، تو پہلی لکڑی انسان ہے تو دوسری لکڑی آدمی کی آرزو ہوئی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے ہے 5289، وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، عن النبی، واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، حدیث بڑی اہم ہے اور اس کو زبانی یاد کر لیجئے، عمر امتی من 60 سنۃ الی 70، یہ اعمار امتی کے الفاظ بھی ہیں، میری امت کی عمریں 60 سال سے 70 سال کی کے درمیان ہیں یا تک ہیں جی، درمیان۔ رواه ترمذی، اس امام ترمذی نے روایت کی ہے، وقال ھذا حدیث غریب، اور یہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ غریب ہے، لیکن بہرحال یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے حسن ہے، اس کو ان الفاظ کو یاد کر لیجئے زبانی، میں آپ سے سن سکتا ہوں، امتحان میں نے آپ سے یہ حدیث سننی ہے زبانی، اعمار امتی من 60 الی 70، یا من 60 سنہ الی 70، حدیث صحیح ہے، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو حدیث حسن ہے سند کے اعتبار سے، حدیث کے الفاظ سے انسان کی اس دنیا میں جو ریشو ہے عمر کی، اوسط عمر اتنی ہے، وگرنہ عام مشاہدہ یہی ہے کہ لوگوں کی عمریں بعض دفعہ 100 برس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، لیکن بہت کم گنے چنے لوگ۔ اور دوسرے یہ کہ اعمار کی یہ نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بابت ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت سے لے کر تا قیام قیامت ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر یہ قیامت تک کی ریشو ہو، کسی کی زیادہ بھی ہوتی ہے، کسی کی کم بھی ہوتی ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے عزیز طلبا، اگر زیادہ بھی ہو تو جو شعور کی زندگی ہے وہ تو بس یہی قریباً 30 40 50 سال ہی ہوتے ہیں، اگر 100 سے بھی اباب ہو جائے، پہلے بچہ رہتا ہے، ویسے ہی ٹین ایجر تو آپ جانتے ہیں اس کو، تو سمجھتے ہیں کہ وہ لاؤبالی طبیعت ہوتی ہے، انسان زیرو پہ ہوتا ہے اعمال کے اعتبار سے، بلکہ نقصان دہ ہوتا ہے، رسکیا اور پھر ٹین ایجر جب گزرتی ہے، اس کی یہ زندگی عمر کا یہ حصہ میچور ہوتا ہے، تو پھر 60 سال تک قریباً ہو جائے گی، 40 سال 50 سال، اس کے بعد پھر وہ بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، وہ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، تو 100 سے اوپر بھی ہو تو ریشو یہی رہے گی، اس کی شعور کی زندگی، عمل کی زندگی، جوانی کی، حرکت کرنے کی، کچھ کرنے کی، وہ